رات کے 3 بجے ایک مرتبہ پھر میری کوٹری کا دروازہ کھلا۔ 2 آدمی اندر آئے اور میری آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے دفتر میں لے گئے۔ وہاں 6 افسر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے لبریشن فرنٹ اور مقبول بٹ کے بارے میں الٹے سیدھے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ میرے جوابات سے انہیں اطمینان نہ ہوا تو ایک افسر نے چلا کر مجھے کہا کہ جب تک تم تعاون نہیں کرو گے تم پر یہ ظلم و ستم جاری رہے گا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں کسی بھی پارٹی سے وابستہ نہیں ہوں۔ میں اور میرے 5 ساتھیوں نے انفرادی حیثیت سے جہاز اغوا کیا۔ ہم اسے لیبیا لے جانا چاہتے تھے تاکہ دنیا کشمیر کی خوفناک صورتحال سے روشناس ہو سکے، لیکن ایندھن کی کمی کے باعث ہمیں لاہور کے ہوائی اڈے پر اترنا پڑا۔ شاہی قلعہ کے قصابوں کو میری ان باتوں سے کوئی اطمینان نہ ہوا، چنانچہ 1 ہفتے تک مجھے سونے نہ دیا گیا۔ 500 وولٹ کا بلب ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا اور جب مجھے نیند آتی تھی تو یہ درندے مجھے پیٹنے لگتے تھے۔ اس دورانی نے مجھے نیچے لٹایا، پیٹ کے بل، تو یہاں پر اس نے بوٹ سے ایسا مسلا، ادھر سے لے کر یہاں تک یہ ہڈی کرک ہو گئی، گوشت اتر گیا۔ بوٹ سے ایسا مسلا کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ مجھے مار رہے تھے۔ وہ باضد تھے کہ میرا لبریشن فرنٹ سے تعلق ہے، لیکن میرا جواب نفی میں ہوتا تھا۔ 4 ماہ تک ان درندوں نے ہم پر عذاب کے وہ پہاڑ توڑے کہ چنگیز اور ہلاکو بھی شرمائے۔ ایک روز رات کو کمانڈر مجھے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ پٹی کھلی تو میں نے خود کو اندھیرے میں پایا۔ 2 آدمیوں نے ٹارچیں روشن کی، وہ مجھے ایک کونے میں لے گئے جہاں قبر کھودی ہوئی تھی۔ اتنے میں دوسرا کمانڈر بھی آ گیا۔ اس نے کہا یہ قبر شیخ مجیب الرحمن کے لیے تھی، لیکن اب تمہیں اس میں دفن کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے مجھے قبر میں اتار دیا اور ایک ڈاکٹر کو بلانے کی ہدایت کی کہ وہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے۔ کمانڈر نے مجھے کہا اب بھی موقع ہے، صاف صاف بتا دو سچ کیا ہے۔ میں نے جواب دیا کہ دیر نہ کیجیے، اپنے پروگرام پر عمل کیجیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ظلم و ستم سے نجات پا کر اپنے مالک حقیقی کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ کشمیریوں کے مقدر پر چھائی یہ سیاہ رات ایک روز ختم ہو گئی اور روشن صبح نمودار ہوگی۔ اب مجھے حکم ملا کہ میں قبر میں بیٹھ جاؤں۔ میں ہتھکڑی سمیت قبر میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے لکڑی کا ایک تختہ قبر کے منہ پر رکھ دیا۔ میں تقریباً 10 منٹ تک اس قبر میں بیٹھا رہا۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر اونچی آواز میں کہا کمانڈر صاحب، ڈاکٹر صاحب اس وقت قلعے میں موجود نہیں ہیں۔ کمانڈر نے کہا اچھا، اسے قبر سے نکال دو اور اوپر لے آؤ۔ اوپر لے جا کر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی، لیکن میری زبان سے کچھ نہ اگلوا سکے۔ میں نے انہیں صاف بتا دیا تھا کہ اب مجھے مار ڈالیں، لیکن میں نے جو یہ کارروائی کی ہے اس میں آپ کے کہنے پر میں کسی اور کو شامل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر کمانڈر نے کسی کو نواز کہہ کر بلایا۔ نواز کمرے میں داخل ہوا تو اسے حکم دیا گیا کہ سرخ مرچیں پانی میں گھول کر میری آنکھوں میں ڈالے۔ اس نے سرخ مرچیں ملا پانی میری آنکھوں میں ڈالا تو میں تڑپ اٹھا۔ صبح مجھے تیز بخار ہو گیا، چنانچہ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر کو بلا کر میرا علاج کرایا۔ 3 دن تک میں نیم بے ہوشی کے عالم میں رہا۔ تیسرے دن پھر پوچھ گچھ شروع ہو گئی اور 3 افسر صبح و شام مجھ سے جہاز کے اغوا کی داستان سنتے تھے اور ساتھ ہی کچھ باتیں بتانے کو بھی کہتے۔ یہ عمل 2 ماہ تک جاری رہا۔ ایک دن میں سردار قیوم خان صاحب سے ملنے گیا تھا۔ میں آزاد کشمیر کے دورے پر گیا تھا کہ خیال آیا کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے۔ وہ صدر ہے، ادھر آزادی کی تحریک نے زور پکڑا ہوا تھا، سردار صاحب کے ساتھ بات چیت ہو جائے۔ آخر کار سردار صاحب صدر آزاد کشمیر 3 بار رہ چکے ہیں۔ صدر صاحب نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ کر رہے ہیں، میں جاننا چاہتا تھا۔ اس تحریک کے حال اور مستقبل کے لیے کیا رائے دیں گے۔ اس وجہ سے جب میں وہاں پہنچا، ایجنسی والوں نے مجھے پہلے ملٹری سیکریٹری کے پاس پیش کیا۔ ملٹری سیکریٹری لیفٹیننٹ کرنل معروف صاحب، یہ وہی معروف صاحب ہے جو صادق حسین قریشی کے ساتھ
जहाज पे हमसे मिलने आया था। ये अभी 2 दिन की बात है। जब मैं उनके पास गया तो मैंने जब अपना तारुफ कराया तो एकदम खड़े हो गए और बोला, हाँ हाँ, मैंने आपको पहचान लिया। वाह वाह, हमने आपको पकड़ा है, हमने आपको गिरफ्तार किया है, हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। मैंने कहा, शर्म करो, इतने अरसे के बाद भी बोल रहे हो कि हमने आपको पकड़ा है। कौन सा तीर मारा है आपने? कौन सा ऐसा किला फतह किया था मजलूम कश्मीरियों को जो पहले से ही पिटे हुए थे, उनको मार पीट कर कौन सा अच्छा काम किया? हम तो आपको अपने भाई और दोस्त समझते थे। तुमने अपनी शहरक के लोगों के साथ जुल्म करके कौन सा तीर मारा? वो बोला, आहिस्ता बात करें, सब सुन रहे हैं, उनको शुबा होगा कि ये कौन सा बंदा है। मैंने कहा, 3 साल तक शबो रोज़ शुबा नहीं हुआ, आपने खुद ही बात शुरू की है। आपको ज़ेब नहीं देता है ये कहना अब हमने आपको पकड़ा। आपको तो अपनी गलती पे नादम होना चाहिए। आज मैं आपके सामने वही हमीद दीवानी हूँ। क्या मिला तुम्हें हमें पकड़कर? इतने में सरदार साहब ने बुलाया। वो भी डर ही रहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी किसी और को बता ना दे। सरदार साहब से मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक उनसे गुफ्तगू होती रही। खैर 2 माह के बाद एक मर्तबा फिर मुझे हथकड़ी लगाकर दफ्तर में लिया गया। वहाँ एक अफसर ने मुझे बताया कि ऊपर से हुक्म आया है कि तुम्हें और तुम्हारे 5 साथियों को गोली मार दी जाए। पहले तुम्हारे 5 साथी तुम्हारे सामने गोली से उड़ाए जाएंगे, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बता दो। मैंने जवाब दिया, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हाँ, अलबत्ता बिलआखिर मेरी कौम जान जाएगी कि जिन पर वो तकिया करती है वो उनके फर्जंदों के कातिल हैं। अब उन्होंने मुझे वज़ू करने का हुक्म दिया और जब मैंने वज़ू कर लिया तो मुझे एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया। एक शख्स ने पिस्तौल लोड किया और फिर पिस्तौल मेरे सीने पर रख कर कहा, यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी वक्त है। अब भी मौका है, अपने बारे में सब कुछ सच बता दो। मैंने जवाब दिया, अगर मेरा आखिरी वक्त सर पर आ गया है तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, और अगर मालिक के हकीकी ने मेरे मुकद्दर में कुछ और सांस लिखी हुई है तो तुम मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। गैरतमंद हो तो चलाओ गोली, देख क्या रहे हो, लेकिन याद रखना मेरी कौम एक दिन आपकी हकीकत से ज़रूर आशना होगी। 4 माह शाही किले में रखने के बाद 4 जनवरी 1977 को हमें चिलास मुंतकिल किया गया, जहां 13 माह एक किले के ज़मीन दोस्त तय खानों में रखा गया। चिलास ले जाते वक्त FSF के अफसरों ने 9 दिन जो तशद्दुद रास्ते में सफ़र के दौरान किया, वो भी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है। चिलास में 13 माह रखने के बाद एक रोज़ FSF वालों ने सुनाया कि भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया और मुल्क में मार्शल का नफाज हो गया है। हमें कुछ उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। आखिर में FSF टूट गया और FC ने हमारा चार्ज संभाल लिया। FC वालों की कोशिश से हमें चिलास से निजात मिली और हमें कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक दिन मेरी कोठरी में खाकरू आया और बोला, अपना बिस्तर गोल करो, आपको दूसरी जगह जाना है। मैंने उस कोठरी की दीवारों पर माचिस की तीली से अपनी पूरी दास्तान रकम की थी। मुझे दूसरी कोठरी में मुंतकिल किया गया। अगले रोज़ खाकरू मेरी कोठरी में आया और बोला, आपने उस कोठरी की दीवारों पर क्या लिखा है? उस कोठरी में भुट्टो साहब को लाया गया है और भुट्टो साहब उन दीवारों को पढ़कर ज़ारों की तार रो रहे हैं। और मुझे बोला, उस कोठरी में जो शख्स था उसे कह दो मुझसे मिले, मैं उसे माफ़ी मांगूंगा। मैंने मिलने से इनकार किया और बोला, जब आप वज़ीर आज़म थे, अगर उस वक्त लाहौर के हवाई अड्डे पर आते तो मसला कश्मीर का कुछ बन सकता था। अब चूँकि आप खुद सज़ाए मौत के कैदी हैं, आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे लिए क्या करेंगे? बहुत कोशिश की थी कि एक बार मुलाकात करो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी भेजा पर मैंने मुलाकात से इनकार किया। अब अगर मुलाकात करने की कोशिश करूं तो उसे मुझे नुकसान ही पहुंचेगा।
میں نے کہا معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اگر وہ معاف کرے تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ کوٹ لکھپت جیل سے ہمارے خلاف غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا اور سماعت شروع ہوئی۔ سماعت AC چھاؤنی جناب ریاض احمد خان صاحب اسسٹنٹ کمشنر کر رہے تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ریاض احمد خان صاحب کے بدلے جناب ضیاء الرحمان صاحب نے AC کا چارج سنبھال لیا۔ 8 ماہ سماعت جاری رہی۔ کوٹ لکھپت سے چھاؤنی اور چھاؤنی سے کوٹ لکھپت 8 ماہ کا عرصہ چلتے رہے۔ آخر میں 29 اکتوبر 1978 کو AC صاحب نے غیر قانونی سرحد عبور کرنے پر 1 ماہ کی سزا سنائی، جو سزا بھگتنے کے لیے ہمیں کوٹ لکھپت سے ملتان جیل سے منتقل کیا گیا۔ 1 ماہ ملتان میں گزارنے کے بعد ہمیں لاہور لا کر رہا کیا گیا۔ لاہور رہائی کی پہلی رات سید محمد سعید شاہ نازکی صاحب شاہ عالم مارکیٹ کے پاس گزاری اور علل صبح غلام احمد بٹ کار لے کر تشریف لائے اور انہوں نے ہم 6 ساتھیوں کو کار میں اپنے گھر قلعہ گجر سنگھ لے گیا، جہاں دوپہر کا کھانا کھایا اور وہیں کھانا کھانے سے قبل نہایا، اور پھر غلام احمد بٹ نے لنڈا بازار سے نیلامی کپڑوں کا ڈھیر لگا رکھا تھا اور ہمیں اس ڈھیر پر لے گیا اور کہا جس کو جو فٹ آئے وہ لگائے۔ میرے ساتھیوں نے ایک جوڑا ہی لیا کیونکہ کپڑے جو ہم نے اپنے ساتھ لائے تھے وہ کچھ شاہی قلعے کی نظر ہو گئے جو بعد میں نہ ملے اور کچھ تفتیش کے دوران پھاڑ دیے گئے۔ اب چونکہ کپڑوں سے ہم محتاج تھے، مجھے ایک شلوار قمیض دیا گیا جو پرانا تھا، استعمال شدہ تھا۔ بہرحال ہم مسافر تھے، محتاج تھے، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ 2 دن غلام احمد بٹ کے گھر رہے اور سیکیورٹی حکام بھی دوسرے کمرے میں ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور پولیس حکام پیچھے پڑی تھی کہ آپ لوگ جلد از جلد لاہور سے نکل جائیں اور آزاد کشمیر چلے جائیں، ہم آپ لوگوں کو چھوڑ کر آئیں گے۔ بات یہ تھی کہ محاذ رائے شماری والوں کو کوئی حساب نہیں آتا تھا۔ ایک گروپ کہتا تھا کہ راول پنڈی جائیں گے اور دوسرا گروپ کہتا تھا کہ میرپور جائیں گے۔ آخرکار میرپور جانا پروگرام بن گیا۔ تیسرے روز شام 4 بجے ویگن میں ہم 20 افراد مزید ساتھ لے کر میرپور روانہ ہوئے۔ میرپور 11 بجے پہنچ گئے۔ پہنچتے ہی عبدالخالق انصاری صاحب نے ہمارا خیر مقدم کیا اور بشیر تبسم صاحب کے بنگلے پر ٹھہرایا گیا۔ پولیس بھی ساتھ ہی تھی۔ کھانا سب نے ایک ساتھ کھا لیا اور ساتھ ہی DC میرپور صاحب کے ساتھ انصاری صاحب نے فون پر میری بات چیت کرائی۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں انصاری صاحب کے بنگلے پر رات قیام کرنے کا انتظام کیا گیا۔ اب ہم انصاری صاحب کی کوٹھی میں رہنے لگے۔ اس روز بینک اسکوائر کے سامنے ایک جلسہ عام بلایا گیا اور مجھ سے جلسہ عام سے خطاب کروایا گیا۔ ساتھ ہی محاذ کے لیڈروں نے بھی جلسے سے خطاب کیا اور لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ دیکھو ہمارا کام کیسا ہے، یعنی یہ ہمارے گوریلے ہیں، یہ ہماری شے پر ہوا ہے۔ 1 ماہ انصاری صاحب کے ہاں ٹھہرے۔ آخر میں انصاری صاحب نے بشیر تبسم صاحب کے ہمراہ آ کر مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے کہا تم لوگ اپنا اپنا انتظام کرو، ہماری طرف سے اب آپ کو کوئی مدد نہیں ملے گی اور نہ ہی ہم آپ کے ساتھ تحریک میں چلنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت ماریں کھائی ہیں، اس لیے اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ میں نے انصاری صاحب اور بشیر تبسم سے کہا آپ ہم لوگوں کو دوبارہ آپ کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہم آپ سے کوئی مدد طلب کریں گے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پہلے تو آپ بولتے تھے کہ یہ ہماری پارٹی کے آدمی ہیں اور اب آج یہ کہتے ہیں۔ افسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں ہر مدد سے انکار کر رہے ہیں۔ اب جہاں ہم جاتے ہیں وہاں معاذ والے پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان کو جگہ مت دو، ان کو پناہ مت دو، کیونکہ ان کے پیچھے پولیس ہے، کبھی نہ کبھی تم بھی پھنس جاؤ گے۔ میرپور سے ہم لاہور آئے 4 ساتھی ڈاکٹر فاروق کے پاس راول پنڈی میں رہے اور میں اور عبدالرشید نازکی صاحب کے ہاں ٹھہرے۔ نازکی صاحب کے پاس 3 ماہ گزارے۔ ان کو بھی محاذ والوں نے خط و کتابت جاری رکھا، ان کو گھر سے نکال دیں، کیونکہ آپ محاذ کے آدمی ہیں، اس لیے ان کو جلد از جلد گھر سے نکال دیں۔
آخر نازکی صاحب بھی دباؤ میں آ گئے اور تنگ ہو گئے۔ میں نے یہ سب کچھ محسوس کیا اور ایک روز اپنا سامان اٹھا کر عباسی ہوٹل میں گیا۔ خدا اور رسول کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ ایسے تیسے ایک ماہ عباسی ہوٹل میں گزارنا پڑا۔ ایک ماہ کا کرایہ عباسی ہوٹل نے 1000 روپے کہا۔ سخت پریشانیوں میں مبتلا ہو کر 1000 روپے اس کو دے دیے اور ہوٹل چھوڑ کر بھمبر چلے گئے۔